یاد رکھیے گا تین کام ایسے ہیں جو چاہے ازراہ غصہ ہو، ازراہ مذاق ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، وہ وارد ہو جاتے۔ پہلا کام آزادی۔ پرانے دور میں زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، چاہے بندہ غصے کی حالت میں کسی کو آزاد کر دے کہ کہہ دے کہ تو آزاد ہے، یا خوشی کی صورت میں یا غمی کی صورت میں، کسی صورت میں بھی کہہ دیا کہ جا تو آزاد ہے، تو وہ شخص آزاد ہی ہو جاتا ہے، غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس حالت تک غصہ ہے کہ انسان پاگل ہو جائے، پاگل پن کا دورہ پڑ جائے، پاگل ہو جائے، پاگل پن میں جنون میں کچھ الفاظ گئے تو پھر اس پر شریعت کی گرفت نہیں ہے۔ وہ پاگل پن کا ڈاکٹر کہے کہ اس کو غصہ اتنا آتا ہے کہ یہ پاگل ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہو جو پاگلوں والی ہوتی ہے، مثال کے طور پر گھر کا راستہ بھول گیا، کوئی ایسا کام کر دیا جو آداب اور اخلاق کے خلاف ہیں، لوگ اس پر گواہی دیں کہ یہ ایسا شخص ہے، پاگل ہو جاتا ہے، جنون اور دیوانہ ہو جاتا ہے غصہ کی حالت میں، پھر اس کے الفاظ پر گرفت نہیں۔ ورنہ تھوڑا بہت جو غصہ ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا ایسے کام ہوتے ہی غصے میں ہے۔ ایک تو آزادی، چاہے غصہ میں ہے، چاہے غمی میں ہے، چاہے خوشی میں، یا چاہے مذاق کی صورت میں کہہ رہا ہے کہ مالک نے اپنے غلام کو کہہ دیا کہ جا تو آزاد ہے، تو وہ آزاد ہی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نکاح ہے۔ نکاح میں چاہے انسان خوشی میں بیٹھا ہے، مذاق میں کہہ رہا ہے، یا زبردستی کہلوایا جا رہا ہے، اس سے غصے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے قبول کر لیا، تو نکاح ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ طلاق ہے، چاہے خوشی میں کہا، غمی میں کہا، مذاق میں کہا، سیریس میں کہا، جس صورت میں بھی کہا طلاق ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ طلاق کے الفاظ بنا کبھی کبھی گھر غصہ کرتا ہے کہ تھوڑی بہت غلطی ہو گئی، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، میرے گھر سے نکل جا، جا تو میرے نکاح سے خارج ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے گا ایسے الفاظ طلاق پر مبنی ہوتے ہیں، طلاق وارد ہو جاتی ہے۔